تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے کچھ فضائل ڈسکس کریں گے کہ تاکہ ہمیں موٹیویشن آئے قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے حوالے سے. جو قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کو 4 آرگومنٹس پڑھائے تھے وہ کیا تھے؟ نمبر 1 میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ سپوز ایک آئی اسپیشلسٹ ہے اور وہ 100 سال پہلے ایک کتاب لکھتا ہے آئی کے اوپر، تو کیا چانسز ہیں 100 سال بعد اس کی کتاب اوتھینٹک ہونے کے؟ تو آپ سب نے کہا تھا کہ آبویسلی وہ اس میں مسٹیکس ہوں گی کیونکہ 100 سال بعد نالج بڑھ چکا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف ٹائم. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید پہ ٹیسٹ آف ٹائم لگائیں. قرآن مجید جو ہے 15 صدی تقریباً ہونے لگا ہے قرآن مجید کو نازل ہوئے، تو قرآن مجید میں جتنی انفارمیشن ہے وہ ٹائم کے مطابق پروو ہوتی جا رہی ہے بجائے کہ اس میں کوئی سنگل مسٹیک بھی نکلے. تو ٹیسٹ آف ٹائم کو واحد دنیا کی کوئی کتاب اگر پورا کرتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. پھر میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ جو آئی اسپیشلسٹ ہے اس نے صرف آئی کے اوپر نہیں بلکہ مختلف آرگنز کے اوپر بات کی ہوئی ہے، کڈنی کے اوپر، ہارٹ کے اوپر، لنگز کے اوپر وغیرہ وغیرہ، دماغ کے اوپر، اب تو اس کی کتاب میں چانسز زیادہ ہو جائیں گے ایرر کے. کیوں؟ کیونکہ پہلے اگر 10 مسٹیکس نکلنی تھی اب 100 نکلیں گی، کیونکہ ملٹیپل سبجیکٹس ہیں، ویریڈ سبجیکٹس ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس. جب بھی کسی کتاب کو انالائز کرتے ہیں تو اس پہ ٹیسٹ آف ٹائم لگاتے ہیں اور ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس لگاتے ہیں. اب آپ ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس جب قرآن پہ لگاتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن میں کتنے موضوعات ہیں، ایک موضوع تو نہیں ہے. قرآن میں اللہ اکبر ہسٹری کا نالج ہے، قرآن میں سائیکالوجی کے کانسیپٹس ہیں، سوشولوجی کے کانسیپٹس ہیں، قرآن مجید زوالوجی کے کچھ باتیں کرتا ہے، قرآن مجید میں اسٹرانومی ہے، قرآن مجید میں سوشل سائنسز ہے، قرآن مجید میں لاز ہیں، انہیریٹنس لاز ہیں، کرمنل لاز ہیں. اتنے ویریڈ سبجیکٹس پہ قرآن گفتگو کر رہا ہے، قرآن مجید بیان کر رہا ہے کھل کھل کے. لیکن اس کے باوجود اتنی صدیوں بعد ایک بھی فیلڈ کی یہ چیزیں ہم اٹھائیں اور ان میں کوئی مسٹیک نکال کر دکھائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو قرآن مجید ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس پہ بھی پورا اترتا ہے. تیسری میں نے آپ کو مثال دی تھی ٹیسٹ آف سنگل آتھرشپ. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ جو کتاب آئی اسپیشلسٹ نے لکھی اس نے کسی سے ڈبل چیک نہیں کرائی، خود ہی لکھ دیا، نہ کسی سے مدد لی، اس کی کتاب میں مسٹیک کے چانسز زیادہ ہیں. یا تو کسی سے ہیلپ لے لیتا تو چلو کوئی مسٹیک ڈبل چیک. اب دیکھیں یہی آپ قرآن مجید پہ لگائیں، خدا نہ خواستہ لیٹ سے فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ قرآن مجید پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. تو یہ کہتے ہیں اورینٹلسٹ اور جو سو کالڈ اسلاموفوب اورینٹلسٹ کی بات کر رہا ہوں، یا ایسے لوگ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے، وہ کہتے ہیں جی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر صرف انہوں نے لکھا ہے، سنگل آتھر ہیں، تو کیا سنگل آتھر اس طرح کا ورک پروڈیوس کر سکتا ہے جس میں ہسٹری کا نالج ہے، جس میں اوشنز کا نالج آ رہا ہے، جس میں ایمبریولوجی کا نالج آ رہا ہے، جس میں اتنی ڈیپتھ میں جا کر بات ہو رہی ہے؟ سنگل آتھر کیسے اس طرح کا ورک پروڈیوس کر سکتا ہے، وہ بھی 23 سال میں؟ تو یہ بھی آرگومنٹ خلاف جاتا ہے ان کے کہ سنگل آتھرشپ ہے. قرآن مجید ہو ہی نہیں سکتا ایک انسان کی طرف سے. ٹھیک ہے. چوتھا میں نے آپ کو آرگومنٹ بتایا تھا کہ وہ ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ آئی اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ کتاب تو پڑھنے کے بھی لائق نہیں ہے، اس کی آنکھوں پہ لکھی ہوئی کتاب. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں آئی کا، اس نے کہاں سے آئی کے اوپر کتاب لکھ دی. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ آف آتھرشپ، یا اس کو آپ کہہ لیجئے کہ ٹیسٹ آف کریڈیبلٹی، کہ اس بندے کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ایک انسان نے قرآن لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا ہے، پروڈیوس کیا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہی بتا رہا ہے اور ان کی سیرہ بتا رہی ہے. امی تھے، لکھنا پڑھنا اس دور کا جو لکھنا پڑھنا تھا ہمارے نبی نہیں جانتے تھے اس کو. تو ہاؤ کین سم ون جس نے کبھی پوئٹری نہیں سیکھی، جس نے کبھی ظاہر ہے ہسٹری کی کتابیں کا مطالعہ نہیں کیا، ٹریول اتنا نہیں کیا، ایک ہی سفر ہے ہمارے نبی کا، شام کا سفر ہے، تو ٹریول نہیں کیا، تو ہاؤ کم سم ون لائک ہم، یعنی اس دور کی بات ہو رہی ہے، وہ قرآن مجید کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ ایون دو ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود بہت وائز، بہت انٹلیکچوئل، یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، اور بہت ہی نیک سیرت، ایون بیفور بیکمنگ اے پروفٹ، صادق اور امین تھے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کے پاس وہ علوم نہیں تھے جو علوم ہمیں قرآن مجید میں نظر آتے ہیں. تو یہ 4 آرگومنٹس میں نے آپ کو دیے تھے: ٹیسٹ آف ٹائم،
टेस्ट ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स, टेस्ट ऑफ सिंगल ऑथरशिप और टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो बहरहाल इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा हमारा आर्गूमेंट जो है कुरान मजीद की हक्कानियत पे, वो उसकी प्रिजर्वेशन है। कुरान मजीद थ्रू आउट हिस्ट्री प्रिजर्व हुआ है और बिल्कुल वही चीज़ हम तक पहुंची है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसाइट किया। कोई और मजहबी किताब नहीं ये क्लेम कर सकती कि वो एग्जैक्ट वही है। जैसे कि बाइबल, उसकी सोर्स क्या है, बाइबल हम तक कैसे पहुंची, प्रिजर्व कैसे हुई थ्रू आउट हिस्ट्री, गीताज, उपनिषद, वेदास, महाभारता, उनकी क्या सोर्स है, किसने नरेट करवाई, किसने लिखवाई, हम तक कैसे रीच की। तो ये ऐसे सवालात हैं जिनके दूसरे मज़ाहिब के पास आंसर्स नहीं हैं, और कुरान मजीद इसको वाज़े बयान करता है कि पुरानी जो किताबें हैं उनको टेम्पर कर लिया गया, उनमें चेंजेस ले आई गई, लेकिन कुरान मजीद की हिफाजत और ज़िक्र, ओवरऑल दीन की हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िम्मेदारी ली है। आज इंशाल्लाह कुछ हम बात करते हैं कुरान मजीद के फ़ज़ाइल पे। नोबल एक्सपेरिमेंट का नाम किसी ने सुना आप में से? किसी ने? अमेरिका में 1920 में एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था नोबल एक्सपेरिमेंट के नाम से, कभी सुना है? क्या था ये नोबल एक्सपेरिमेंट? क्या है नोबल एक्सपेरिमेंट? ये है कि अमेरिकन ने बिल पास किया, बाकायदा सेनेटर्स ने, कि शराब हम बैन करेंगे, अल्कोहल को बैन करेंगे। और इसको नोबल एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा कि एवरीवन वांट्स टू बी नोबल, क्योंकि शराब के नुकसानात बहुत थे सोसाइटी में। 13 साल ये एक्सपेरिमेंट चला एंड इट बैडली फेल्ड, एब्सोल्युटली बैडली फेल्ड। यहाँ तक कि अभी स्लाइड्स आपको नजर आती हैं, तो 1933 दिसंबर 5 दिसंबर 1933 में मजबूरन सेनेटर्स को ये लॉ पास करना पड़ा। दिसंबर 5 1933 को जब ये हेडलाइन आई कि प्रोहिबिशन एंड्स एट लास्ट, तो खुशियां मनाई गई। वो बार्स वाले भी खुशी मना रहे हैं और जो पीने वाले हैं वो भी बहुत खुशी मना रहे हैं। और इतनी रेजिस्टेंस उन्होंने शो की, इतनी रेजिस्टेंस शो की कि 13 साल बाद मजबूरन, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी, जब शराब को हराम किया गया तो क्राइम और बढ़ गया और वायलेंस और बढ़ गया उस सोसाइटी में। अब ये कितना साल है? 13 साल। इंटरेस्टिंगली कुरान मजीद जब आया तो मक्की दौर कितना है? 13 साल। और शराब की जो आयात आई हैं वो कितने साल बाद आई हैं? तकरीबन इतना ही अरसा है शराब की बैनिंग की जो आयात हैं, ठीक है। 13 साल बाद जब शराब की आयात, या कुछ अरसा 13 नहीं होगा, चलें कुछ कम हो सकता है, एनीवे शराब की बैन की जब आयात आई हैं, और आपको पता है बतदरीज आई हैं, बतदरीज मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप आई हैं। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज के करीब भी ना जाओ नशे की हालत में, और फिर टोटली बैन कर दिया कि रिज्सु मिन अमल शैतान, ये शैतान का अमल है, इसको छुओ भी ना, इसको हाथ भी ना लगाओ। आपको पता है कि शराब जब कुरान ने बैन किया तो उसका सक्सेस रेट कितना था? 99.9%। और नोबल एक्सपेरिमेंट सक्सेस रेट 10% भी नहीं। दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कुरान। जो लोग आज के दौर में किसी एडिक्शन का शिकार है, बहुत एडिक्शंस हैं आजकल लोगों को, ठीक है, सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकती है, पॉर्न एडिक्शन हो सकती है, किसी और किस्म की एडिक्शन हो सकती है, उनके लिए इस पूरी केस स्टडी में कितनी उम्मीद है कि कुरान मजीद वो किताब है जो आपको एडिक्शन से निकाल देगी। क्योंकि सबसे बुरी एडिक्शन अल्कोहल एडिक्शन होती है। कंपेयर टू अल्कोहल एडिक्शन, पोर्न एडिक्शन कुछ भी नहीं है। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको बता रहा हूँ, इतनी बुरी होती है अल्कोहल एडिक्शन, इतनी बुरी लत होती है उसकी कि अल्कोहल को छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, जिसको लत लग जाए अल्कोहल की। और ड्रग भी उससे भी ख़तरनाक होती है। कुरान मजीद ने हिस्ट्री में साबित करके दिखाया है कि अच्छा खासा शराब पीते थे। आपको पता है मक्का वाले, कुरैश मक्का एडिक्ट्स थे, महफिलों में शराब चलती थी। 99.9% कुरान मजीद ने सक्सेस रेट दिया। दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कुरान ऑन सोसाइटी, दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कुरान ऑन इंडिविजुअल। और हम कंपेयर करें नोबल एक्सपेरिमेंट सक्सेस रेट 10% भी नहीं है। तो देखिए ये इट्सेल्फ हिस्ट्री गवाही दे रही है कि कुरान मजीद जहाँ भी लगाओगे आप, इम्प्लीमेंट करोगे, अपनी ज़िंदगियों में लेके आओगे, एडिक्शन छूटेगी। सोसाइटी में लेकर आओगे, एडिक्शन छूटेगी। एक घराने में लगाओगे कुरान मजीद के लॉज, कुरान मजीद घर में पढ़ाया जाएगा, उसके लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, घरों में बरकत आएगी। घरों में कोई बुरी आदतें हैं, घरों से बुरी आदतें ख़त्म होंगी। तो ये हमारे लिए सुभान अल्लाह बहुत मोटिवेशनल बात है।
جو بھی خدا نہ خواستہ کسی قسم کے مسئلے میں پڑا ہوا ہے قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں. میں آج اس کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے الحمدللہ اپنی لائف میں. میری اپنی جو چینج ہے قرآن کے تھرو ہے. میں 2007 میں جب کافی سیڈ فیز سے گزر رہا تھا, دین کی طرف نہیں تھا اتنا, تو میں نے فرسٹ ٹائم قرآن کھولا اور قرآن مجید کی آیات میرے سامنے آئی, ٹرانسلیشن کے ساتھ کھولا فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. اس سے پہلے قرآن کبھی میں نے ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھا تھا. کبھی کبھی بس وہ قاری صاحب نے جو صورتیں سکھا دی تھی یا اسلامیت میں جو صورتیں پڑھی ہوئی تھی او لیولز میں وہی تھیں, ادروائز میں نے کبھی کوشش نہیں کی تھی. تو میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے اردو میں قرآن کی ٹرانسلیشن گفٹ کی تھی. بہرحال میں نے کافی عرصہ پھر بھی ہاتھ نہیں لگایا, لیکن دس ون ٹائم بس میں بہت زیادہ ایک سیڈ فیز میں گزر رہا تھا, میری زندگی بہت سیڈ فیز سے گزر رہی تھی. تو میں نے کوشش کی قرآن کو پڑھنے کی. تو قرآن جب میں نے کھولا تو پہلی چند جو آیات تھی ان میں سے ایک آیت یہ تھی کہ غم نہ کرو, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. سورہ آل عمران کی یہ ورس میرے سامنے آئی. سبحان اللہ. تو دیکھیں قرآن مجید میں نے تو خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے, اور قرآن مجید آپ کے پرابلمس کے آپ کو سلوشن دیتا ہے. قرآن مجید جس طرح سے آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے, جس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, کوئی اور انسان یعنی انسان کے الفاظ اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکتے. انسان کے الفاظ کے وہ اثرات نہیں ہو سکتے جو قرآن مجید کے ہو سکتے ہیں. اور قرآن مجید ان عربک اس کے الگ اثرات ہیں, قلب پہ, روح پہ, ہمارے نفسیات پہ. اور قرآن مجید کے جو ٹرانسلیشن ہے, جو میسج ہے, اس کے الگ اثرات ہیں. جیسے نوبل ایکسپیریمنٹ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا. تو ہم اینالائز کرتے ہیں کہ اس کے میسج کے آخر کیا اثرات ہیں. سب سے پہلے یہ آیا بہت خوبصورت ہے جو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب سنی when he became a Muslim, تو یہ والی آیات ریسائٹ ہو رہی تھی ان کے گھر. آپ کو پتہ ان کی جو بہن تھی, ان کے ہسبینڈ قرآن ریسائٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے سن لیا. حضرت عمر نے باہر کان لگا کے بڑا غصے ہوئے کہ میری بہن مسلمان ہو گئی ہے. تو بعد میں جب مارا مورا اپنی بہن کو, ذرا غصہ کام ڈاؤن ہوا, تو کہا اچھا چلو مجھے بھی بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. تو پھر جب یہ آیات ان کے سامنے آئی سورہ طٰہٰ کی, ان میں سے ایک آیت یہ تھی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے تمہیں مصیبت میں, مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے. اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا یہ بیلیف تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار جب سے قرآن آیا ہم مصیبت میں ڈل گئے, نعوذ باللہ. یعنی قرآن نے لڑوا دیا ہے لوگوں کو. اب ان کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ ماں بیٹے سے لڑ رہا ہے, اسی طرح باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے, بھائی بھائی جدا ہو رہے ہیں آپس میں. اسی طرح دیکھیں ہماری سوسائٹی کتنی وائبرنٹ تھی, کتنی ہیپی تھی, سو کالڈ ہیپی, سب اکٹھے رہتے تھے. جب سے قرآن آیا ہے تو فیکشنز بن گئے ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ ہیں, قریش مکہ دوسری سائڈ پہ ہیں. تو یہ ان کا بیلیف تھا, تھاٹ تھا. بہرحال اس تھاٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ آئے تھے وہاں پر, لیکن دیکھیں قرآن نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ ہم نے اس لیے کتاب نازل نہیں کی کہ آپ کو مشقت میں, مصیبت میں ڈالا جائے. اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی جواب ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اسلام کو برڈن سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی, اینڈ اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے یوتھ کے سامنے اسلام کو ہمیشہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بنا کر پیش کیا کہ اسلام از آل اباؤٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو. حالانکہ قرآن کا مین میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور انسان کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. قرآن از آل اباؤٹ یو. قرآن ٹاکس اباؤٹ ہیومن بینگز. قرآن آپ کی نفسیات کو ایڈریس کرتا ہے, آپ کے قلبی ذہنی مسائل کو ایڈریس کرتا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے, ہیلنگ ہے. تو ہم نے شاید ہماری بھی غلطی ہے اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا سلوشن بنا کے یوتھ کے سامنے. تو چونکہ ان کے سامنے بس ڈوز اینڈ ڈونٹس کی طرح ہی قرآن مجید آیا ہے, دیٹس دا ریزن کہ شاید ہماری یوتھ قرآن کو, اسلام کو بس ایک برڈن سمجھے ہوئے ہیں. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آنسر دے دیا کہ قرآن ایک برڈن نہیں ہے, قرآن تم پہ مشکل ڈالنے نہیں آیا. اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں اس آیا کو, ٹھیک ہے, اور میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ قرآن کے نام پریزنٹ کرتا ہوں. قرآن مجید خود اپنے یہ نام ہمیں بتاتا ہے. قرآن از کالڈ نور. نور مینس لائٹ, ٹھیک ہے. قرآن مجید کالز اٹ سیلف ہدا. ہدا ہدایت دینے والی کتاب, گائیڈنس دینے والی کتاب. یو نیڈ گائیڈنس, یو آر لاسٹ, آر یو اے لاسٹ سول, ریڈ دا قرآن, کم ٹو دا قرآن, قرآن ول گائیڈ یو واٹ ٹو ڈو. اس کے بعد رحمہ. قرآن مجید نے اپنے آپ کو رحمہ کہا, مرسی. یو نیڈ مرسی آف اللہ,
اپنی زندگی میں رحمت لانا چاہتے ہو, اپنے گھروں میں رحمت لانا چاہتے ہو, قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ. قرآن کالز اٹ سیلف شفا, شفا آف ایوری ٹائپ, ٹرسٹ می. رقیہ آپ کو پتہ ہے نا, پورا ایک فیلڈ ہے اسلامک, آپ کہہ لیجئے تھیراپی یا ایک علاج ہے. آیات پڑھی جاتی ہیں, راقی ہوتا ہے نا وہ کچھ آیات پڑھتا ہے مریض پہ. تو قرآن کا شفا ہونا ثابت بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ البقرہ میں شفا ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ فاتحہ اس کو کہا شفا ہے. اس میں اپنے بیماروں پہ زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھو, اس کے بڑے میریکولس ایفیکٹس ہیں. میں نے خود وٹنس کیا ہوا ہے یہ, میری فیملی میں بہت زیادہ بیمار تھا کوئی, میں نے خود قرآن ان پہ ریسائٹ کر کے اس کے میریکولس ایفیکٹس الحمدللہ دیکھے. سورہ البقرہ از ویری پاورفل ان دیٹ کانٹیکسٹ. ہیونگ سیڈ اٹ, میڈیسن کا علاج بھی کرانا چاہیے, بٹ یہ کہ قرآن کے اپنے اثرات ہیں. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ سورہ رحمان کے ایفیکٹس بتاتے ہیں, آئی سی یو میں سورہ رحمان کی تلاوت. بہرحال حدیث میں تو سورہ رحمان اسپیسیفکلی نہیں آتا, حدیث میں سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کا تذکرہ اسپیسیفکلی آتا ہے, بٹ پورا کا پورا قرآن الحمدللہ شفا ہے. تو رقیہ جب کرتے ہیں اس میں اسپیشلی دیکھیں ایول آئی کے بہت اثرات ہوتے ہیں, اینڈ ایول آئی از ریئل. سب سے زیادہ ایول آئی جو ہے یہ کامن, میں تو کہتا ہوں کہ آج کل زیادہ کامن ہے بیکاز آف سوشل میڈیا, ہم ہر چیز شیئر کر دیتے ہیں. تو ایول آئی کے اثرات میں ہے ڈی موٹیویشن ہونا اور بہت سست فیل کرنا, بہت زیادہ جمائیاں آنا بیٹھے بیٹھے, بہت زیادہ تھکن محسوس کرنا, بیٹھے بیٹھے کوئی بیماری ہو جانا. بہرحال یہ کچھ ایفیکٹس بتائے ہیں اسکالرز نے. تو ایول آئی کا ایفیکٹ آپ دیکھ لیجئے معوذتین میں. معوذتین کا مطلب ہے جو 11 ورسز ہیں, یعنی سورہ فلق اینڈ سورہ ناس. تو قرآن مجید شفا بھی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اسی طرح کبھی کسی پہ پوزیشن ہوا ہو جن کی طرف سے, تو قرآن کی مخصوص آیات پڑھی جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ جن بہت افیکٹ ہوتا ہے اس سے. اور راکیز آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے پھر اس کا علاج کرتے ہیں جس پہ پوزیشن بھی ہوئی ہو. تو اس سینس میں بھی قرآن مجید سبحان اللہ شفا ہے. اسی طرح قرآن مجید نے ذکر کہا اپنے آپ کو, ذکر جس میں تذکرہ ہے, جس میں سٹوریز ہیں, اور وہ سٹوریز بہت ہی امیزنگ ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ انشاءاللہ. قرآن مجید نے اپنے آپ کو کریم کہا. ایک قرآن کے بہت بڑے اسکالر ہیں, حافظ صلاح الدین نام ہے ان کا, تو ماشاءاللہ پروفیسر ہیں قرآن کے. تو وہ میرے ساتھ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے انہوں نے نصیحت کی کہ دیکھو اگر آپ نے قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کریم, قرآن کریم. تو ہی سیڈ کہ یو ہیو ٹو بیکم کریم ایز ویل. تو کریم کا مطلب ہوتا ہے انتہائی ڈگنیفائڈ اور انتہائی جنرس. تو انہوں نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو اپروچ دا قرآن فرسٹ بیکم کریم, تاکہ قرآن مجید آپ کو فائدہ دے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ڈگنیٹی والے ایٹریبیوٹس لے کر آئیں, ڈگنیفائڈ ہو کر قرآن کو اپروچ کریں, ٹھیک ہے, تبھی آپ کو قرآن جو ہے وہ صحیح فائدہ دے گا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. سبحان اللہ. حکمہ, حما لکھا ہوا ہے حکمہ. قرآن مجید نے حکمہ کہا اپنے آپ کو, اے بک آف وزڈم, یاسین والقرآن الحکیم. قرآن مجید میں وہ رولز ہیں, وہ پرنسپلز ہیں, ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, جو آج ماڈرن سائیکالوجی, ماڈرن سوشولوجی ہمارے سامنے جو کانسیپٹس رکھ رہے ہیں. قرآن مجید نے اپنے آپ کو مبارک کہا کہ ایک ایسی کتاب جو بابرکت ہے. اور اس کے اوپر اسلاف کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں, بڑا خوبصورت کوٹ ہے. یہ کوٹ ہے جی, جسٹ اے مومنٹ جی, محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ ایک سلف ہیں, وہ کہتے ہیں some of the ulama of tafsir said we busied ourselves with the Quran and we were overwhelmed with the blessings and bounties in this world in confirmation of the ayah this Quran is a blessed book. وہ کہتے ہیں کہ علماء جو تفسیر کے علماء ہیں ان سے ہم نے سنا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ بزی کیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کی برکتیں اپنی زندگیوں میں دیکھی. اور یہ صرف یہ بات نہیں ہے, کئی لوگ ان کے میں گھر گیا اور مجھے ان کے گھر میں ایک بہت ہی سیرینٹی کی فیلنگ, پیس کی فیلنگ. آپ کو پتہ ہے ہم ونڈز آف چینج جو ہمارا ٹور ہوتا ہے, لوگ ہمیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں, ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں, گھروں میں انوائٹ کرتے ہیں کھانا وغیرہ کھلانے کے لیے. اکثر گھروں میں جا کے نا مجھے بہت ایک سیرینٹی والی فیلنگ, پیس والی فیلنگ, ٹرینکویلٹی, جیسے نا یہاں اس گھر میں برکت بہت زیادہ فیل ہو جاتی, پازیٹیو انرجی ہوتی ہے ایک جگہ کی, ٹھیک ہے نا. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ عرفات حج کیا ہے کسی نے یہاں پہ, ماشاءاللہ. آپ لوگ میرے ساتھ انشاءاللہ اس بات کی گواہی دو گے کہ ڈے آف عرفہ 9 ذی الحج
اس دن ایک دم سے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تقریباً عصر کے بعد, اور ایک ایسی رحمت کی فیلنگ آتی ہے نا اس جگہ عرفات کے میدان میں, کیونکہ اتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں, اتنے لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں, رو رہے ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائے ہوئے ہیں پہلے آسمان پہ, حدیث میں آتا ہے. تو دیکھیں ان چیزوں کے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں, وہ انرجی, یو کوڈ فیل دی انرجی. آپ کبھی انشاءاللہ حج کرنے جائیں گے نا عرفات میں, ریممبر مائی ورڈز, یو ول فیل دس انرجی, یو ول فیل امیزنگ. آپ کو لگے گا میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا عرفات میں جا کے, میدان عرفات میں جا کے, ٹھیک ہے. تو میں کچھ لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں, یقین کریں کہ اتنی برکت, اتنی رحمت فیل ہوتی ہے, اور ایوری ٹائم آئی آسک دیم کہ کیا وجہ ہے, ایوری ٹائم آنسر واز کہ ہمارے گھر میں قرآن کلاس ہوتی, ایوری ٹائم میری مدر قرآن پڑھاتی ہیں, یا یہ آنسر ہوتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں نا ماشاءاللہ قرآن کلاس ہوتی ہے. میں رحیم یار خان گیا, وہاں پہ گھر میں ہم ٹھہرے, ماشاءاللہ بہت مجھے سیرینٹی فیل ہوئی, نیند بہت اچھی آئی. اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے نا, خواب بہت اچھے آتے ہیں, ظاہر ہے وہ لوگ ٹھہراتے ہیں گھر میں. تو ہم نے پوچھ لیا کہ ماشاءاللہ بڑا ہمیں پیسفل محسوس ہوا آپ کے گھر میں. انہوں نے کہا ہم آپ کو بیسمنٹ دکھاتے ہیں. بیسمنٹ میں ماشاءاللہ قرآن کلاس, پورا بیسمنٹ ڈیڈیکیٹ کیا, قرآن کی کلاس ہوتی ہے, الہدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا. اور اس کی میں نے تصویر بھی کھینچی تھی بیسمنٹ کی, بڑا خوبصورت بیسمنٹ انہوں نے زبردست کر کے بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو ایوری ٹائم ٹرسٹ می, جب بھی میں نے کسی کے گھر میں برکت ایسی فیل کی ہے, ہر بار یہی آنسر تھا کہ قرآن کلاس ہوتی, سبحان اللہ یہاں میں. اور قرآن کلاس کے اثرات ایسے زبردست ہیں کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ینگسٹرز اتنا نہ بیٹھیں اس کلاس میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کا اٹینشن سپین بالکل ہی 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ ہے, اس کے بعد زون آؤٹ ہو جاتے ہیں. جین زی ہماری, ٹھیک ہے نا, کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے قرآن کے لیے ایک صبر چاہیے سمجھنے کے لیے, قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے, ایک سلو کلاس ہوتی ہے. بٹ یہ بھی ٹرسٹ می, میرا آنکھوں دیکھا جو ہے نا, میں اس کا شاہد ہوں, عینی شاہد ہوں, کہ جن گھروں میں قرآن کلاس ہوتی ہے ان کے بچے صرف بیٹھ ہی جائیں نا قرآن کلاس میں, چاہے ان کو اس وقت اتنی سمجھ نہ لگے, چاہے وہ کہیں جی کہ نہیں ہم اتنا موٹیویٹڈ نہیں ہیں, لیکن ٹرسٹ می, ریسٹ ایشورڈ, ان کے اوپر قرآن کے اثرات آتے ہی آتے ہیں, اور ان کے سب کانشیس افیکٹ اور ان کانشیس پہ جا کر قرآن افیکٹ کرتا ہے, اور کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے, فروٹس نظر آئیں گے. تو بہرحال قرآن جو ہے ایک مبارک کتاب ہے. قرآن نے اپنے آپ کو حبل کہا, رسی. قرآن مجید جو ہے یہ ایسی رسی ہے, حدیث میں آتا ہے, جس کا ایک اینڈ انسان کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی ڈائریکٹ رابطہ ہے اللہ سے, ڈائریکٹ رابطہ ہے, اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتا ہے انسان. اور قرآن وہ حبل ہے, وہ رسی ہے جو فرقہ واریت کو توڑ دے گی. احسن الحدیث قرآن نے اپنے آپ کو کہا کہ ایسی کتاب جس میں بہترین سٹوریز ہیں. احسن الحدیث, یہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے کہ احسن القصص کہا سورہ یوسف کو, بیسٹ آف سٹوریز. احسن الحدیث قرآن نے خود اپنے آپ کو کہا کہ یہ ایسا تذکرہ ہے جس میں احسن ترین, بیسٹ ترین جو ہے وہ سٹوریز ہیں. اب میں آپ کے سامنے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سائیکالوجی کے ٹاپکس بتاتا ہوں. دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ قرآن تم پر بوجھ ڈالنے نہیں آیا. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک بوجھ بنا دیا یوتھ کے لیے. اصل میں اسلام کلچرز کو ڈسٹرائے کرنے نہیں آیا, یہ بات یاد رکھیں, کلچرز کو ریفارم کرنے آیا. اسی طرح اسلام ڈیزائرز کو ڈسٹرائے کرنے نہیں آیا, ڈیزائرز کو ڈسپلن کرنے آیا. ان دیٹ سینس قرآن مجید رحمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے, کیونکہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز کرو, یہ چیز نہ کرو. اور وہ ٹاپکس کیا ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں سائیکالوجی کے 21st سینچری میں؟ ہوپ, آپٹمزم, کریج, مائنڈ فلنس, میڈیٹیشن, ایموشنل انٹیلیجنس, ویل بینگ. یہ پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹاپکس ہیں, اور ان پر ٹرینرز لاکھوں روپیہ آپ سے لے کے آپ کو ٹریننگ کرائیں گے. آپ جب کاؤنسلنگ کرانے جاتے ہیں کسی کے پاس, وہ آپ میں آپٹیمزم انسٹل کرتے ہیں, ہوپ انسٹل کرتے ہیں, کریج انسٹل کرتے ہیں, آپ کو مائنڈ فلنس کی طرف لاتے ہیں, ٹھیک ہے, سو اینڈ سو فورتھ. قرآن مجید نے ان ٹاپکس کو اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, اتنا ہوپ دلایا ہیومینٹی کو. سب سے بڑا ہوپ تو یہ ہے نا کہ انسان کو سیلویشن کا ایک راستہ نظر آ جائے, انسان کو کچھ گارنٹیز مل جائیں, اس کو ہوپ مل جائے کہ مجھے جسٹس ملے گا, اس کو ہوپ مل جائے کہ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز مجھے آسانی ملے گی, اس کو ہوپ مل جائے کہ
کوئی بات نہیں، اگر یہاں نقصان ہو بھی گیا تو کہیں اور کمپنسیٹ ہو جائے گا. دس از ہوپ، دس از آپٹیمزم. قرآن یہ ہوپ اور آپٹیمزم کتنا دیتا ہے. قرآن آپ کو ایسی ایسی آیاز ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں اکٹھے کر دیں گے تمہارے فیملی والوں کے ساتھ. ایسی ایسی آیاز ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ایسی ایسی آیاز ہیں، اتنے کامنگ آیاز ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی بھی کریچر نہیں لیکن اس کا رزق اللہ نے اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں مصیبت سے نکال سکتا ہے جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے سوائے اللہ کے. قرآن مجید کہتا ہے کون ہے جو اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم سے کچھ روک دے، اور کون ہے جو تم سے کچھ چھین لے جب اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے. یہ قرآن کی آیاز ہے، اتنی گارنٹیز ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا ڈیفیکلٹی سے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اتنی گارنٹیز ہیں قرآن میں. تو قرآن از فل آف ہوپ، فل آف آپٹیمزم، فل آف کریج. قرآن کہتا ہے اسٹیپ لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. حق کی آواز بلند کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا. قرآن میں کریج کی سٹوریز ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز فل آف کریج ہے کہ نہیں؟ 2 بندے فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، ہارون اینڈ موسیٰ علیہ السلام، فل آف کریج. یوسف علیہ السلام کی سٹوری فل آف کریج ہے کہ نہیں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا کریکٹر فل آف کریج ہے. مریم علیہ السلام کا کریکٹر سبحان اللہ، عورتوں کے لیے کتنی بڑی مثال ہے کریج کی، کتنی بڑی مثال ہے. آسیہ علیہ السلام، کیا کریجس خاتون تھی آسیہ علیہ السلام، یعنی ڈٹ گئیں کہ نہیں میں حق پر ہی کھڑی رہوں گی. حالانکہ فرعون نے کتنا ٹارچر بھی کیا لیکن ان کا کریج آپ چیک کیجئے. تو اٹس فل آف سٹوریز جس میں کریجس کریکٹرز ہیں. آپ کو انکریج کرتا ہے قرآن کہ کریج پیدا کرو، مورل کریج پیدا کرو، سائیکلوجیکل کریج پیدا کرو، صبر پیدا کرو اپنے اندر، توکل لاؤ. قرآن از فل آف مائنڈ فلنس، مائنڈ فلنس کی باتیں ہیں قرآن مجید میں. لیونگ ان دا مومنٹ، مائنڈ فلنس کہتے ہیں لیونگ ان دا پریزنٹ، لیونگ ان دا مومنٹ. قرآن از آل اباؤٹ فارورڈ تھنکنگ مینٹیلٹی. قرآن از آل اباؤٹ موونگ فارورڈ. قرآن تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا میری، موو فارورڈ کرو، آگے چلو. تو دیٹ از بیسیکلی مائنڈ فلنس. پریزنٹ میں رہو، پاسٹ کو چھوڑ دو، فیوچر کی فکر بھی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. اسی طرح میڈیٹیشن، نماز، سبحان اللہ. میڈیٹیشن تو نہیں ہے نماز، لیکن نیکسٹ اللہ کی عبادت ہے. لیکن آج کی جو ماڈرن میڈیٹیشنز ہیں وہ کچھ بھی نہیں نماز کے سامنے، کچھ بھی نہیں اگر ان کو کمپیئر کیا جائے. ایموشنل انٹیلیجنس، کیا ہے ایموشنل انٹیلیجنس؟ جذباتی ذہانت. اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سیلف اویئرنیس. اس میں کیا آتا ہے؟ سوشل سکلز. اس میں کیا آتا ہے؟ ایموشنس کو مینیج کرنا. قرآن میں جو کریکٹرز ہیں دے آر فل آف ایموشنل انٹیلیجنس. حضرت ابراہیم، ان کی ایموشنل انٹیلیجنس، حضرت یوسف کی ایموشنل انٹیلیجنس، حضرت نوح کی ایموشنل انٹیلیجنس ڈسپائٹ چیلنجز کیسے انہوں نے آگے چلے، حضرت مریم کی ایموشنل انٹیلیجنس. تو قرآن، اور پھر ویل بینگ. قرآن از آل اباؤٹ ویل بینگ، ہیومن ویل بینگ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں واقعی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. قرآن اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا آپ کو مصیبت میں ڈالے. قرآن تو رحمت ہے. قرآن نے تو ان ٹاپکس کو ایسے ایڈریس کر دیا ہے کہ آپ کو تو جشن منانا چاہیے مسلمان کو، کہ مجھے تو ایسی کتاب میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے جس کو میں نے آج تک کھولنے کی مجھے توفیق نہیں ہوئی، پڑھنے کی توفیق نہیں. اس کتاب میں تو یہ سارے ٹاپکس پیک کے ٹاپکس ہیں سبحان اللہ. اسی طرح واٹ آر دا ٹاپ ویلیوز آن وچ ہیومینٹی ایگری. دیکھیں کچھ ویلیوز ہیں جس پہ تمام انسانیت کا اتفاق ہے، دے کانٹ ڈس ایگری. وہ کیا ہے؟ ایکوالٹی، ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ آف ہیومن بینگس. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ ویسٹ کا بھی ہے، ایسٹ کا بھی ہے، افریقہ، ساری کنٹریز کا اتفاق ہے. آپ مجھے بتائیں قرآن کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی وے آف لائف بتا دیں، قرآن کے علاوہ کوئی فارمولہ دکھا دیں جو انشور کرتا ہے ایکوالٹی، ڈگنیٹی اور بردرہڈ آف ہیومینٹی کو. نہیں کر سکتا. ریسزم ابھی تک ہے. ریسزم کا کیا حل ہے؟ قرآن سالو کرتا ہے ریسزم کو. سورہ حجرات کی آیات، قرآن کیا کہتا ہے کہ اے انسانوں میں نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، اور تم میں سب سے زیادہ اکرام والا کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ہاں جی، کیا ہے؟ جو تقوی والا ہے.
اللہ نے ریسزم کی کمر ہی توڑ دی کہ یہ کیا باتیں ہیں کہ میں اس ذات کا ہوں, میری یہ نیشنلٹی ہے, میں کینیڈین ہوں, میں امریکن ہوں, میں برٹش ہوں, میری گوری چمڑی ہے, ٹھیک ہے نا, میں اس یونیورسٹی کا پڑھا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کی کمر توڑ دی. اللہ نے کہا نہیں, تم سب ایک جوڑے سے پیدا کیے گئے ہو, کوئی آکڑ نہیں ہے, صرف جو تم میں پرہیزگار ہے, ہمبل ہے, تقوی والا ہے, وہ اللہ کے قریب ہے. قرآن سالوز دا پرابلم آف ریسزم. ابھی تو میں نے یہ ایک ہی بات آپ کو بتائی. تو اونلی قرآن انشورز اکوالٹی, ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ آف آل دا ہیومینٹی. دوسری ویلیو مینول لیبر, اس پر سب ایگریڈ ہیں. ڈگنیٹی آف مینول لیبر, قرآن مجید نے لیبرز کے اصول بیان کیے, جسٹس کے اصول بیان کیے. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اجرت دو. آپ دیکھیں کہ جتنا اسلام لیبر لاز کی بات کرتا ہے کوئی اور مذہب نہیں کرتا. قرآن مجید نے جتنی ڈگنیٹی آف مینول لیبر کی بات کی ہے, جو اصول بیان کیے, ٹھیک ہے. اسی طرح فریڈم آف ایکسپلائٹیشن, اس پہ سب ایگریڈ ہیں, ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے. قرآن آپ کو بتاتا ہے ایکسپلائٹیشن کیسے ختم ہوگی. قرآن کے علاوہ تو کیوس ہے, اور وہ کیوس ہمیں نظر آ رہا ہے. جو کنٹریز آپ کو پتہ ہے سپر پاورز ہیں, وہ ایکسپلائٹ کیسے کرتی ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو, آپ کے سامنے ہے. ہیوملٹی, اس پر سب ایگریڈ ہے. قرآن مجید آپ کو فارمولہ دیتا ہے ہمبل کیسے بننا ہے. ہیوملٹی کیسے آئے گی؟ اللہ کو مانو گے تو ہیوملٹی آئے گی نا, ورنہ تو تم اکڑ والے بن جاؤ گے. تو توحید ہیوملٹی لے کر آتی ہے. اسی طرح ریزیلینس پہ سب ایگریڈ ہے. ریزیلینس ہونی چاہیے انسان میں. ریزیلینس نہیں آ سکتی جب تک تم پروفٹس کی سٹوریز نہیں پڑھو گے, پروفٹ سے ریلیٹ نہیں کرو گے, تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ریزیلینس ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سیلف کنٹرول پہ سب ایگریڈ ہے. قرآن میں دیکھیں سیلف کنٹرول پہ کتنی بات ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی, کامیاب ہے وہ جس نے سیلف کنٹرول کیا, جس نے پاک کیا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کامیاب ہے وہ کہ جو تزکیہ کر گیا, برباد ہے وہ جو تزکیہ لوز کر گیا. سیلف کنٹرول ہے. اسی طرح جسٹس, اس پر سب ایگریڈ ہیں. اور قرآن کی ایسی آیات ہیں, سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کسی کی ناپسندیدگی تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے پر مت اکسائے. اب دیکھیں یہ پیک آف جسٹس ہے کہ ایون دو تمہیں کوئی پسند نہیں ہے, سٹل اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو, یعنی پرسنل بائس کو حاوی نہ ہونے دو کسی کے اوپر. اسی طرح انٹیگریٹی, اس پر سب ایگریڈ ہے. قرآن کیا ایسے کریکٹر ڈیولپ کرتا ہے, ایسی کریکٹر ڈیولپمنٹ قرآن کرتا ہے وچ از فل آف انٹیگریٹی. انٹیگریٹی ہوتا کیا ہے بائی دا وے؟ انٹیگریٹی پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ سیلف رسپیکٹ, ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں. اوکے, انٹیگریٹی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا آپ نے ارادہ کیا اور آپ یو ٹیک اے اسٹینڈ آن دیٹ از انٹیگریٹی, ٹھیک ہے, کہ یو اسٹینڈ فار یور ویلیوز. اور آج کے دور میں انٹیگریٹی والوں کی بہت کمی ہے. آپ نے خود دیکھا ہے آج کے دور میں نا لوگ کسی چیز کے لیے سٹینڈ بہت مشکل سے لیتے ہیں. قرآن آپ کو سٹینڈ لینا سکھاتا ہے. کس طرح کہ نو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو سٹینڈ لو. اسی طرح کریج, قرآن از فل آف کریج اسٹوری. تو یہ میں نے آپ کے سامنے دیکھیں وہ باتیں رکھی ہیں جس پر سب ایگریڈ ہیں ہیومینٹی میں, اور پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹاپکس رکھے ہیں. تو آپ کسی کو ثابت کر سکتے ہیں, آپ نے کسی کو پروو کرنا ہے نا کہ وائے قرآن کیوں پڑھنا چاہیے, قرآن اتنی زبردست کتاب کیوں ہے, تو آپ یہ باتیں انہیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں دس از وٹ دا قرآن ہیز ٹو آفر. اور یہ تو میں نے بھی بہت کم باتیں آپ کو بتائی ہیں. قرآن تو میریکل آف میریکلز ہے, ٹھیک ہے. یہ قرآن کی آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. او مین کائنڈ دیر ہیز کم ٹو یور ڈائریکشن فرام یور لارڈ اینڈ ہیلنگ فار دا ڈیزیزز ان یور ہارٹس فار دوز ہو بلیو اے گائیڈنس اینڈ مرسی. تو قرآن کے 3 فوائد اللہ نے بتائے. نمبر 1 موعظہ کہتے ہیں گائیڈنس والی کتاب, واز کرنے والی کتاب. نمبر 2 اس میں رحمت ہے, اس میں شفا ہے. نمبر 2 اس میں کس چیز کی شفا ہے؟ ان ڈیزیزز کی جو تمہارے ہارٹس میں ہے. نمبر 3 یہ رحمت ہے مومنین کے لیے, گائیڈنس اور رحمت ہے, ہدی و رحمہ. اسی طرح یہ قرآن کا وعدہ. اب آپ دیکھیں قرآن از فل آف ہوپ. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور وہ مومن ہے, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, فلنحیینہ حیاۃ طیبہ, ہم اس کو حیاۃ طیبہ دیں گے. وی ول گرانٹ دیم اے گڈ لائف. قرآن وعدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اب یہ گارنٹی ہر ایک کو چاہیے, اور اس گارنٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انسرٹن ہے, ڈپریشن ہے لوگوں میں.
لوگ ڈر کر زندگی گزارتے ہیں, کھل کر زندگی نہیں گزارتے. لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے, فیئرز ہوتے ہیں طرح طرح کے, ٹھیک ہے. قرآن مجید آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ ہم سنبھال لیں گے تمہاری زندگی. حیاتاً طیبہ کیا ہے, اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. تفسیر میں آتا ہے حیاتاً طیبہ از سم تھنگ وچ از اے پیور لائف. طیبہ آپ کو پتہ ہے طیب پیور کو کہتے ہیں. پیور لائف سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا, پاکیزہ رزق دے گا, آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہوگی, پیورٹی ہوگی. A life spent on his obedience, in his obedience. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی فراہم کرے گا جو انشاءاللہ اللہ کی اطاعت میں گزرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا ٹو پرفارم گڈ ڈیڈس, یہ بھی حیاتاً طیبہ, یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو گڈ کریکٹر دے گا, یہ حیاتاً طیبہ ہے. گڈ کریکٹر میں ریزیلینس ہے, گڈ کریکٹر میں صبر ہے, گڈ کریکٹر میں آپٹیمزم ہے, ہوپ ہے, اللہ عطا کرے گا آپ کو. نمبر 5, اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرینکویلٹی اور ایز عطا کرے گا. نمبر 6, اللہ آپ کو حلال پر تسلی دے دے گا, نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از. اب یہ ہے مسلمان کی گڈ لائف. اب دیکھیں ویسٹ کی گڈ لائف کچھ اور ہے. ان کی گڈ لائف ہے کہ جاب کیسی ہے, گاڑی ہے کہ نہیں ہے. ان کی گڈ لائف میں آتا ہے کہ بیسک فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, ہم اس کا رد نہیں کر رہے, لیکن ہمارے لیے زیادہ میٹر یہ چیزیں کرتی ہیں. تو قرآن اس کا وعدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا, اگر کوئی قرآن مجید کو بہت جلدی سمجھنا چاہتا ہے, اس کی سورز کا ٹو دا پوائنٹ میسج لینا چاہتا ہے, تو خلیل الرحمن چشتی صاحب کی کتاب ہے میکرو اسٹرکچر آف دا سورز آف ہولی قرآن. یہ ایزیلی مل جائے گی کسی بھی بک شاپ سے. تو اس میں انہوں نے فلو چارٹس کے ساتھ بہت اچھے سے قرآن مجید کی ہر سورہ کی تھیم بتائی ہوئی ہے, اور ایک سرکل بنا کے, پائی چارٹ بنا کے, فلو چارٹ بنا کے, بڑے ماڈرن طریقے سے انہوں نے اس کے موضوعات کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دکھایا ہوا ہے. یعنی کہ آپ انشاءاللہ ایزیلی ہر سورہ کی تھیم جان سکتے ہو, ہر سورہ کا سٹرکچر سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہے. اتنا آسان ہو چکا ہے قرآن کو اب سمجھنا, دیکھیں آج کے دور میں, ٹھیک ہے. اتنی محنت کی ہے ہمارے اسکالرز نے قرآن آپ تک پہنچانے میں. یہ ایک ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. دا ایٹرنل چیلنج ان کے لیے ریکمینڈیڈ ہے بک. یہ ون ریزن, آپ گوگل پہ لکھیں دا ایٹرنل چیلنج ون ریزن, یہ آپ کو آرڈر کرنی پڑے گی. دا ایٹرنل چیلنج ان اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے جو قرآن مجید کا میریکولس نیچر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی دیکھیں ٹیگ لائن بھی ہے, جرنی تھرو دی میریکولس قرآن. اس سے آپ کو پتہ لگے گا قرآن واقعی کتنا بڑا میریکل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2 کتابیں ہائیلی ریکمینڈیڈ ہیں میری طرف سے. یہ تو بہت ہی ٹو دا پوائنٹ میں نے آپ کو سورس بتائی ہے, دا میکرو اسٹرکچر آف دا سورز آف دا ہولی قرآن. قرآن مجید اگر آپ سے کوئی پوچھے جی اس میں ہے کیا, اس کا بیسک میسج کیا ہے, تو دیکھیں وہ 4 ہیں. نمبر 1 توحید, ہو از اللہ. نمبر 2 فکر آخرہ, ڈے آف ججمنٹ پہ بات کرتا ہے قرآن. نمبر 3 حقوق اللہ, ڈیلنگز بٹوین مین اینڈ اللہ. نمبر 4 ڈیلنگز بٹوین مین, حقوق العباد. یہ 4 میسج. باقی اس میں اور موضوعات بھی ہیں, اس میں سائنس کی کچھ باتیں ہیں, لیکن وہ مقصد نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہے گائیڈنس دینا. قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس, اٹس اے بک آف سائنس. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا مشہور جملہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آیات کی کتاب ہے, اس میں آیات ہے, سائنس ہے اللہ کے. تو اب دیکھیں دس سالوز دیٹ کویسچن. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں قرآن جو ہے نا وہ خود سے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ایک ہمارے سوسائٹی میں بڑا مشہور ایک عقیدہ ہے, بیلیف ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن کو پڑھنے کے لیے جو ہے نا آپ کو اتنے علوم چاہیے اس سے پہلے کہ آپ قرآن پڑھ سکو. دیکھیں دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں, قرآن اٹھاؤ پڑھنا شروع کر دو, یہ بھی ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ, گمراہ ہو جاؤ گے, قرآن کی ٹرانسلیشن نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے, یہ بھی ایکسٹریم ہے. درمیانی راہ کیا ہے؟ قرآن کا بیسک میسج ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, اس کے لیے کوئی علوم کی ضرورت نہیں ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ سورہ ساری سمجھنے کے لیے آپ کو کون سے علوم کی ضرورت ہے؟ سمپل میسج ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا جو روزے آخرت کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, وہی تو جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. فویل للمصلین, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے, ان نمازیوں کے لیے جو نماز ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں, جو نماز میں سستی کرتے ہیں یا دکھلاوے کی نماز. آپ مجھے بتائیں سمجھ آ رہا ہے میسج؟ اس کے لیے کون سی آپ کو علوم کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ہاں ایسے موضوعات قرآن میں ہیں جن کے لیے آپ کو سکالرز کو بھی اپروچ کرنا پڑے گا, تفسیر کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں, آپ درمیان میں رہیں.
بیسک میسیج انشاءاللہ قرآن کا آپ سمجھ لیں گے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے. باقی کچھ موضوعات آپ کو شاید سمجھ نہ آئیں, اس کے لیے اپروچ تفسیر اینڈ انشاءاللہ علماء سے رابطہ کریں, اور عربی سیکھ لیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. تو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے. بہرحال یہ 4 میسیجز آپ کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ جب آپ قرآن پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کا پرپز جیسے میں نے بتایا وہ ہے ہدایت, گائیڈنس. اس کے علاوہ قرآن کا پرپز جو ہے وہ نہ سائنس سمجھانا ہے نہ سائیکالوجی سمجھانا ہے, آپ نے گائیڈنس کے لیے قرآن کو اپروچ کرنا ہے. سٹوریز آف دا قرآن, قرآن مجید خود اپنی سٹوریز کے بارے میں کہتا ہے, اینڈ ایچ اسٹوری وی ریلیٹ ٹو یو او پروفٹ فرام دا نیوز آف دا میسنجرز سو دیٹ وی میک فرم یور ہارٹ. بہت خوبصورت بات. قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ قرآن کی جو سٹوریز ہیں نبی, وہ ہم آپ کو کیوں سناتے ہیں, تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ کچھ دکھوں سے, سیڈنس سے, غم سے گزر رہا ہے, لاسٹ ہے, سمجھ نہیں آ رہی لائف میں کیا کرنا ہے, ہی اور شی شوڈ ٹرن ٹو دا سٹوریز آف دا قرآن. میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں جس سے کتنا کچھ اخذ ہوتا ہے, کتنا کچھ اخذ ہوتا ہے. سورہ یوسف. سورہ یوسف کے لیسنز کیا ہیں, اور سورہ یوسف انٹرسٹنگلی کب نازل ہوئی؟ طائف کے واقعے کے بعد. اس کی ٹائمنگ چیک کریں. 3 واقعات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں فل آف سیڈنس. شیب ابی طالب, ویری سیڈ انسیڈنٹ. حضرت خدیجہ کی ڈیتھ, بہت سیڈ. اور طائف کا واقعہ, سبحان اللہ, unimaginable پین. اس کے بعد اللہ نے گفٹ کیا سورہ یوسف کو. تو سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے, پہلی بات, ٹھیک ہے. اس کی ٹائمنگ دیکھیں آپ. سورہ یوسف کے کیا لیسنز ہیں؟ سورہ یوسف ٹیچز اس ٹو ہیو اے گڈ فادر سن ریلیشن شپ. پیرنٹنگ لیسنز ہیں سورہ یوسف میں, آپ کی سوچ ہے. اسی طرح دی envious eye is real, یہ ایک لیسن ملتا ہے ہمیں. یو کین ریچ نیو ہائٹ اسٹریٹ آفٹر اے سیٹ بیک. کتنی موٹیویشنل بات. آپ کو بڑے سے بڑا سیٹ بیک آ جائے, آپ ہائٹ پہ جا سکتے ہو. دس از کریج, قرآن ٹیچ کرتا ہے. یور اون چلڈرن کین لائی ٹو یو, قرآن ٹیچز اس دس, ٹھیک ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. نو میٹر ہاؤ مچ گڈ پیرنٹنگ یو ہیو ڈن, اگر اللہ ہدایت دے گا تو بچوں کو ہدایت آئے گی, ادروائز ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. ریجیکٹ سن ٹو کیپ یور بلیسنگس, یہ ایک لیسن ملتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے, اور پھر دیکھیں بدلے میں اللہ نے کتنی بلیسنگز دی. اسی طرح سورہ یوسف ٹیچز us that the sick do recover, the missing do return, trials are eased and the sad become happy by the will of Allah. سورہ یوسف پڑھ لیں, ٹھیک ہے. کم از کم سورہ یوسف سمجھ لینی چاہیے انسان کو. اسی طرح ابھی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کھولیں, اس کو ان پیک کریں. ینگسٹرز کے لیے الگ لیسن ہے, لیڈرز کے لیے الگ لیسن ہے, ٹیچرز کے لیے الگ لیسن ہے, پیرنٹس کے لیے الگ لیسن ہے. سبحان اللہ. کوئی ریولوشن کوئی لانا چاہتا ہے, اس کے لیے الگ لیسن ہے. تو اٹ از فل آف لیسنز. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری, ایوب علیہ السلام کی سٹوری ان پیک کریں. اسی طرح آپ جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی سٹوری ان پیک کریں. ہر سٹوری آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے. دیکھیں آپ زکریا علیہ السلام کی سٹوری کو ان پیک کریں, امید ہی امید ہے. تو قرآن از آل اباؤٹ یو, آپ کے حالات کے بارے میں قرآن مجید, ٹھیک ہے. تو قرآن کی سٹوریز. اس کے بعد ایک اور آپ کو فیسینیٹنگ بات بتاتا ہوں, بس 5 منٹ میں کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں. رنگ کمپوزیشن, یہ اصل میں آرگومنٹ آپ کو دا ایٹرنل چیلنج جو بک میں نے ریکمینڈ کی ہے نا, اس میں بہت ہی خوبصورت آرگومنٹ ہے. رنگ کمپوزیشن جو ہے یہ بیسیکلی لنگوسٹکس کے جو لوگ ہیں انہیں پتہ ہے رنگ کمپوزیشن کیا ہوتا ہے. بیسیکلی اٹ از اے کمپوزیشن آف سم تھنگ, یعنی ایک سٹوری یا ایک ایسے یا ایک نیریٹو یا ایک نریشن. رنگ کمپوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرو اور کنکلوژن ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے, جو مین میسج ہوتا ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے. اٹ فارمز لائک اے رنگ لائک اسٹرکچر, ٹھیک ہے. آیت الکرسی میں رنگ کمپوزیشن میں آپ کو وٹنس کراتا ہوں. اسی لیے قرآن مجید کا جو چیلنج ہے نا, اس جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ, نہیں بن سکتی. اس طرح کے اصولوں پر کتاب بنا کے دکھاؤ, نہیں بن سکتی. رنگ کمپوزیشن آپ کو چیک کراتا ہوں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ دیر از نن وردی آف ورشپ ایکسیپٹ ہی, دی ایور لیونگ, دی ایور واچر. آیت الکرسی ایک ہی آیا ہے لیکن اس میں کچھ جملے میں سیپریٹ کر کے دکھا رہا ہوں. پہلا جملہ, ٹھیک ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نیدر ڈراؤزینس نور سلیپ اوورٹیکس ہم. یہ دوسرا ہم پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی.
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, टू हिम बिलोंग्स वट एवर इज इन द हेवंस एंड द अर्थ, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो इंटरसीड कर सकता है, सिफारिश कर सकता है उसके सामने एक्सेप्ट बाय हिज परमिशन। ठीक है, आगे क्या है, यअलमू मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, उसे पता है कि तुम्हारे पीछे क्या है, इनके पीछे क्या और इनके आगे क्या है। आगे क्या है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम व हुवल अलीयुल अज़ीम। ये हैं वो सेंटेंसेस जो 9 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें रिंग कॉम्पोजिशन आपको चेक कराता हूँ। बीच में क्या है, उसे पता है तुम्हारे पीछे क्या है और तुम्हारे आगे क्या है। अब इस सेंटेंस के पीछे को गौर करते हैं, उसमें क्या थीम चल रही है। नंबर 1 थीम क्या है, अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो हई है, वो क़य्यूम है। आइए पहले को लास्ट जुमले से मैच करते हैं। लास्ट क्या है, ये देखें, ये एरो किसके साथ मैच हो रहा है, लास्ट के साथ। लास्ट क्या है कि वो ही इज़ द मोस्ट हाई, द मोस्ट सुप्रीम। दोनों की थीम मैच कर रही है, दोनों की थीम मैच कर रही है। अच्छा, ला ताख़ुज़ू सिनतुन वला नौम, ना नींद ना ऊँग उसे आती है। आए इसको सेकंड लास्ट, सेकंड जुमले को सेकंड लास्ट के साथ मैच करते हैं। क्या है, और वो थकता नहीं है। क्या दोनों थीम मैच कर रही है, क्योंकि ना वो सोता है ना उसको ऊँग आती है, और इसका ताल्लुक किससे, थकने से, ना थकने से। तो सेकंड लास्ट जुमला क्या है, वो थकता नहीं है, उनकी हिफाजत में। ठीक है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी के हैं जो आसमान में है चीज़ें और ज़मीन में। थर्ड लास्ट सेंटेंस क्या है, उसका थ्रोन, उसका जो अर्श है वो कहाँ फैला हुआ है, ज़मीन और आसमान। मिल रहा है कि नहीं थीम, उधर भी ज़मीन और आसमान की बात हो रही है, और थर्ड लास्ट जुमले में भी ज़मीन और आसमान की बात, अल्लाह की बादशाहत की बात हो रही। फोर्थ, हु इज़ देयर दैट कैन इंटरसीड, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही इल्ला बिमा शाअ, ये चौथी बात है। और आए इसको फोर्थ लास्ट से कंपेयर करते हैं, और कोई भी नहीं है जो इसके इल्म का अहाता कर सके सिवाय उसके जिसको वो खुद इजाज़त दे। दोनों में किस चीज़ का जिक्र है, उसकी इजाज़त का, परमिशन का। दिस इज़ रिंग कॉम्पोजिशन। और बीच में क्या है कि अल्लाह को पता है पीछे भी क्या है, आगे भी क्या है। पीछे जो थीम है वही आगे थीम है, तो बीच में वो चीज़ आ गई। हर सूरह इस तरह डिज़ाइन हुई है, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो है लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट्स ने पूरा काम किया हुआ है रिंग कॉम्पोजिशन ऑफ कुरान के ऊपर। अभी तो मैथमेटिकल मैंने आपको मिरेकल्स नहीं बताए, कुरान के जो मैथमेटिकल मिरेकल्स हैं, यानी जो यौम का लफ्ज़ है, डे का, वो 365 बार एग्जैक्ट इस्तेमाल हुआ है। और अय्याम, जो यौम की जमा है अय्याम, वो 30 बार जो है आया हुआ है। 30 दिन होते हैं ना एक मंथ में तकरीबन। और जो आप हैरान हो जाएंगे, मंथ 12 बार आया हुआ है कुरान। शहर मेरे ख्याल मंथ को कहते हैं, बहरहाल 12 बार कुरान में मंथ का तज़किरा, 12 मंथ्स होते हैं। अभी तो हम इस पे नहीं आए, ठीक है। तो कुरान इज़ फुल ऑफ मिरेकल्स। आखिरी चीज़, कुछ सूरतों की आपके सामने वर्चूज़ रखता हूँ टू मोटिवेट अस। सूरह अल-बकरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू नॉट मेक योर हाउसेज ग्रेव्स, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। फॉर द शैतान फ्लीज फ्रॉम हाउस इन विच सूरह अल-बकरा इज़ रिसाइटेड। इब्ने मसूद तलानो क्या कहते हैं, कहते हैं वो घर जिसमें सूरह अल-बकरा नहीं पढ़ी जाती वो एक बंजर घर है, वो एक खंडर है। यानी इतनी सीरियस बात है। सूरह अल-बकरा जिस घर में पढ़ी जाती, शैतान नहीं आ सकता वहाँ पे, शैतान भाग जाता है वहाँ से, ठीक है। दूसरी हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रीड सूरह अल-बकरा, फॉर रिसाइटिंग इट रेगुलरली इज़ अ ब्लेसिंग एंड फॉरसेकिंग इट इज़ अ कॉज ऑफ रिग्रेट एंड द मैजिशियंस कैन नॉट विदस्टैंड इट। अब देखें, कोई ये कहे कि मुझ पर जादू हुआ है, ठीक है, कोई कह सकता है मुझ पे काला जादू हुआ है, वो सूरह अल-बकरा पढ़े। उसके बाद भी अगर वो समझता है कि नहीं मुझे कोई शिफा नहीं मिल रही या अभी तक कुछ इश्यूज हैं, रेस्ट एश्योर्ड जादू नहीं आप पे, फिर मेंटल हेल्थ इशू है, कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जादू वाली ऑप्शन निकल गई है, रेस्ट एश्योर्ड। सूरह अल-बकरा के आगे नहीं टिक सकता जादूगर, सूरह अल-बकरा के आगे नहीं टिक सकता शैतान, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हमने 40-40 दिन सूरह अल-बकरा पढ़ लिए फिर भी जादू है। अल्लाह माफ़ करे, यानी ये तो मिसट्रस्ट है फिर उस हदीस पे। जादू नहीं है, फिर मेंटल हेल्थ इशू है, फिर यू शुड कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। और हो सकता है मेंटल हेल्थ इशू, इसमें कोई मजाक की बात नहीं है, हो सकता है
You should consult a psychiatrist. सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुज़ैफा रज़ियल्लाहु से मरवी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 2 आयात गिफ्ट की गई हैं, कहाँ से? फ्रॉम द ट्रेजर्स बीनीथ द थ्रोन, अर्श के ख़जानों में से, और वो आयात है आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना रात को ये पढ़कर सोते थे। इन 2 आयात के बारे में आता है, जिसने ये 2 आयात पढ़ ली रात सोने से पहले, उसके लिए वो आयात काफ़ी हो गई, उसको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यानी दे विल प्रोटेक्ट हिम। बहुत खूबसूरत बात। इसी तरह ये बड़ा ज़बरदस्त वाक़या, एक सहाबी सूरह अल बकरा पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा उनका घोड़ा एकदम डर गया और एक क्लाउड को उन्होंने नीचे आते देखा। आई थिंक ओपन एयर में पढ़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई उन्होंने जाके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम पढ़ते रहते तो तुम फरिश्तों को देख लेते। सूरह अल बकरा के ख़ास ये बारे में आता है। वैसे तो ओवरऑल कुरान जहाँ पढ़ा जाएगा फरिश्तों का वहाँ पे नज़ूल होगा, फरिश्ते सुनने आते हैं उसकी तिलावत। ये देखिए सूरह आले इमरान, सुभान अल्लाह, इसमें 5 दुआएं, आखिरी 10 आयात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने रब्बाना रब्बाना हमने इसको इनसर्कल किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रब्बाना मा खलकता हाजा बातिला सुब्हानका फकीना अज़ाबन नार, रब्बाना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द ख़ज़ैतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ये 5 बार है रब्बाना 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 रब्बाना, और बाद में अल्लाह क्या कह रहा है? फ़स्तजाबा लहुम रब्बुहुम, कि उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की। तो कुछ लोग ये कहते हैं ये 5 नमाज़ों की तरफ एक इशारा है कि 5 नमाजें तुम पढ़ोगे मैं आंसर करूंगा, तुम 5 बार मुझे पुकारोगे दिन में, आई विल आंसर यू। तो ये भी कुरान का आप देख लें कॉम्पोजिशन और स्टाइल, सुभान अल्लाह। इसी तरह सूरह मुल्क एंड सूरह सजदा। सूरह मुल्क के बारे में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की एक सूरह है जिसकी 30 वर्सेस हैं, जो कि एक शख्स एक इंसान की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसको बख्श नहीं दिया जाता, लड़ाई करेगी, और वो है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये याद कर लें, सूरह मुल्क तो आपको याद होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने याद की। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी ने फरमाया कि अल्लाह के नबी नहीं सोते थे जब तक सूरह मुल्क की तिलावत नहीं कर लेते थे। इसी तरह सूरह सजदा के बारे में आता है कि सूरह सजदा की भी जब तक तिलावत, सूरह सजदा इज़ चैप्टर 32, सूरह मुल्क इज़ चैप्टर 67। एक्टिंग ऑन द कुरान, साहबा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 10 वर्सेस सिखाते थे, और हम अगली 10 वर्सेस तब तक नहीं सीखते थे जब तक उन 10 पे अमल ना कर ले। तो ये साहबा का शौक़ था कुरान पे अमल करने के लिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 6 साल में सूरह अल बकरा सीखी। इससे क्या मुराद है सीखी से? इससे मुराद है अमल किया। 6 साल लगे सूरह अल बकरा पे अमल कर। तो कुरान को पढ़ते हुए ये इंटेंशन करें मैंने इस पर अमल करना। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग दी उन लोगों के बारे में जो कुरान समझते नहीं। ड्रीम में देखा कि एक शख्स का जहन्नम में सर कुचला जा रहा है। पूछा ये कौन है शख्स? तो फरमाया, जवाब मिला ये वो शख्स है जो कुरान को एक्ट नहीं करता, रिफ्यूज़ टू एक्ट अपॉन द कुरान, और ये वो है जो नमाज़ों के टाइम पे सो रहे होते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे होते, दे स्लीप थ्रू द नमाज। तो खुदा न खास्ता ये बहुत बड़ा अजाब है। इसी तरह आप देखिए आखिरी बात, कुरान मजीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शिकवा, क़यामत वाले दिन एक शिकवा करेंगे हमारे नबी, वो शिकवा कुरान ने हमें पहले ही बता दिया। वो सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वक़ाल रसूल, उस दिन रसूल कहेगा या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तख़ुज़ू हाज़ल क़ुरआना महजूरा, बेशक मेरी कौम ने कुरान को अपने पीठ पीछे रख दिया था। ए अल्लाह, मेरी कौम का डाउनफॉल, कहने का मकसद ये इनका डाउनफॉल इसलिए आया था क्योंकि इन्होंने कुरान मजीद को अपने पीठ पीछे रख दिया था, इन्होंने कुरान को समझना छोड़ दिया था, इन्होंने कुरान से रहनुमाई लेना छोड़ दी थी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। इंशाल्लाह आज हम तहिया करके जाएं। देखें कुरान मजीद को जो इंसान अपने घर में आम करेगा, उसकी टीचिंग्स को आम करेगा, कुरान क्लास अरेंज करेगा, कुरान के साथ कनेक्ट होगा। और यंगस्टर्स जो यहाँ बैठे हैं, प्लीज़ मेरी आप सबसे एक इल्तिजा है, कुरान इज़ नॉट अ बुक ऑफ एंटरटेनमेंट। डू नॉट एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट एंड शुगल मेला फ्रॉम द कुरान। थोड़ा ज़िंदगी में सीरियसनेस लाएं। हर चीज़ में शुगल मेला अच्छा नहीं होता। समटाइम्स पेरेंट्स गिव मी दिस फीडबैक कि सर आप ना थोड़ा शुगल मेला भी लगाया करें। देखें कुरान मजीद में शुगल मेला नहीं लगाया जा सकता। मेरे स्टूडेंट्स थे स्किल में, मैंने उन्हें कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल में स्किल स्कूल है एक, स्टूडेंट्स कुरान पढ़ लेते हैं। मैंने उन्हें डे 1 क्लियर किया था
کہ اگر تو صحیح میں انٹرسٹڈ ہو پھر تو اس کلاس میں بیٹھو, ورنہ یو کین گو آؤٹ, میری طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن ڈونٹ ایکسپیکٹ انٹرٹینمنٹ فرام می. قرآن از ناٹ ہیئر ٹو انٹرٹین یو, ٹھیک ہے. قرآن مجید ایک سیریس اللہ کا کلام ہے, اور قرآن مجید از ہیئر ٹو گروم یو. تو اس چیز کو تھوڑا سا ہم نے قرآن کو اپنا ٹائم دینا ہے انشاءاللہ. وی ہیو ٹو گیو آور ہارٹ اینڈ سول ٹو دا قرآن, ٹھیک ہے. ہم نے قرآن کے آگے سبمٹ کرنا ہے, اور ہم نے قرآن سے سلوشنز فائنڈ کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور سبحان اللہ, جو ینگسٹرز قرآن کو گو تھرو ایک بار کر لیں گے, میں کہتا ہوں کہ وہ پروڈکٹ بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے رشک آتا ہے ان سم آف مائی اسٹوڈنٹس فرام اسکل الحمدللہ جن کو میں نے قرآن پڑھایا, اب مجھے رشک آتا ہے, وہ حافظ بھی ہیں, لمز میں ہیں, سم آف دیم حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ, قرآن تفسیر پڑھے ہوئے ہیں, گریجویٹ جب ہوئے تھے اسکل سے الحمدللہ. سیرہ ان کو آتی ہے, سیرہ پر عبور حاصل ہے, اور فر بول رہے ہوتے ہیں جب ان سے کوئی چیز ڈسکس کی جائے. ٹین شو پر آئے ہیں میرے ساتھ کئی اسٹوڈنٹس, ان میں سے آپ نے دیکھا ہوگا ٹین شو, آپ دیکھیں ان کے فنگر ٹپس پہ قرآن کے ریفرنسز ہوتے ہیں. دے آر ٹیلنگ قرآن میں یہاں یہ لکھا ہوا ہے, یہاں یہ لکھا ہوا ہے. تو سوچیں 17-18 سال کا لڑکا قرآن پڑھا ہوا ہے, تو قرآن کو عام کریں اپنے گھروں میں انشاءاللہ, اور ذرا انٹرسٹ لیں, قرآن کلاسز جوائن کیا کریں. سو جزاکم اللہ خیر, اللہ تعالیٰ ہمیں پیپل آف قرآن بنائے اور قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.